السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس۔ محترم ناظرین، ہمارا خصوصی پروگرام خواتین اور اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں زینب محمدی مفلحاتی۔ سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی تعریف و تحمید کرتے ہیں کہ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کو، پیغمبروں کو ہماری طرف مبعوث کرتا رہا۔ بالآخر اس امت محمدیہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو عمومی طور پر تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر، قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین پر۔ محترم ناظرین، جس موضوع کے تحت ہم لوگ پچھلے کئی ہفتوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہی موضوع کو میں آپ کے سامنے جاری رکھتی ہوں۔ اس سے پہلے خواتین کے حقوق یا عورتوں کے حقوق اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مثالی یا پھر ایک جنتی عورت ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں، اسی کے بارے میں آپ کے سامنے کئی ایک ہفتوں سے قرآن و حدیث کے روشنی میں کئی ایک باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو درمیان میں 2 ہفتے الحمدللہ ہم نے قربانی کے متعلق، عشرہ ذی الحجہ کے متعلق سنا ہے۔ پھر انشاءاللہ پہلے کا موضوع ہی ہم جاری رکھیں گے۔ تو ایک جنتی عورت بننے کے لیے ہمیں کیا خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور بعض تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مومن بننے کے لیے کیا وہ تمام صفات ہمارے اندر موجود ہے، کیا وہ تمام صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان صفات کو جاری رکھیں، لیکن اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم وہ تمام صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں جن کے ذریعے سے ہم ایک مومنہ عورت یا مومن مرد بن سکتے۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے مومنہ عورت کے صفات کے متعلق عقائد کے بارے میں آپ کے پاس رکھی ہوں۔ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، آخرت پر، اچھے اور بری تقدیر پر، یہ تمام پر ایمان ہونا، تبھی ایک مومنہ عورت بن سکتی۔ یہ تو عقائد کے سلسلے میں ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا ہے، اور عقیدہ درست ہونے کے لیے ان تمام پر ایمان ہونا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ نے سنا، لیکن اب اس کے بعد جب ایک اچھائی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس پر ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ہے، لیکن اس کے نیگیٹو پوائنٹس، اس کے منفی اثرات ہم دیکھتے ہیں، تو کئی ایک خواتین میں عقائد کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ عقائد کی خرابیاں ہمارے خواتین میں
اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ جب عقائد کی درستگی ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالرسول کے ساتھ، یا ایمان بالرسل کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ پوری ہوتی ہے، تو وہ کیا خرابیاں ہیں جو عقائد کی ہمارے خواتین میں پائی جاتی۔ تو چلیے وہی عقائد کی پہلے میں آپ کے سامنے خرابیاں بیان کروں گی تاکہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکے، اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے۔ اگر ذرا سا بھی شائبہ ہمارے عقائد میں غلطی کا پایا جائے تو ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان یا وہ عورت یا مرد کبھی مؤمنہ نہیں کہلا سکتی یا کبھی مومن نہیں کہلا سکتا جن کے اندر یہ عقائد پائے جاتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری خواتین کے اندر عقائد میں جو خرابیاں ہوتی ہے وہ حاجات کو، اپنی ضرورتوں کو غیروں سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یا پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا، اپنے ماتھے کو ٹیک دینا، سجدہ ریز ہو جانا، گڑ گڑانا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے ضرورتوں کا شکایت کرنا، یہ تمام چیزیں غیروں کے سامنے اگر ہو تو وہی عقائد کی سب سے بڑی خرابی۔ ہم آج ہمارے معاشرے پر، ہمارے ماحول پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو جتنی عقائد کی خرابیاں عورتوں کے اندر ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیے، مزاروں پر اگر ہم جائیں تو زیادہ تر وہاں پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، عورتیں زیادہ نظر آتی۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ غیر اللہ جو بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو نہیں پکار سکتے، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتے، کسی انسان کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی پیغمبر کے سامنے، کسی رسول کے سامنے، کسی کے سامنے بھی ہم اپنے حاجات کو بیان کرتے ہوئے ان سے نہیں مانگ سکتے۔ حاجتوں کو پورا کرنے والا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ کے سامنے مانگیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کہ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ رات کو اللہ نے پیدا کیا، دن کو اللہ نے پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تم ان مخلوقات کو سجدہ مت کرو بلکہ اس خالق کو سجدہ کرو جو ان سب کو پیدا کیا۔ تو سجدہ ریز ہونا، اپنے ماتھے کو ٹیکنا یا پھر اپنے ہاتھ کو پھیلانا، یہ سب اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہو جائے تو سمجھ لو وہیں پر شرک شروع ہو جاتا ہے، اور جو سب سے بڑا، سب سے کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ یہ خامی، یہ غلطی ہمارے خواتین میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خصوصی طور پر میں اس خامی کو، اس غلطی کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ اگر ایسے خامی، غیروں کو پکارنے کی خامی اگر ہماری خواتین میں ہو تو فوری درست کر لے، ورنہ وہ کبھی ایک مومنہ عورت نہیں کہلا سکتی، کبھی وہ ایک جنتی عورت نہیں بن سکتی۔ کسی نبی کی یا کسی ولی کی خبر کو یا پھر ان کے مزاروں پر جانا بھی گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح روایت، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے انتقال سے، وفات سے 5 دن قبل، غالباً 5 دن قبل آپ نے وصیت کی۔ ہم لوگوں کی وصیت کو، اپنے باپ دادا کی وصیت کو، والدین کی وصیت کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ مرتے وقت اگر کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو کیسے پورا کرتے ہیں؟
ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ نبی کی وصیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ذرا کان کھول کر سن لو، تمام امت محمدیہ سے مخاطب، تمام لوگوں سے مخاطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنی امت کی کیسے فکر کر رہے تھے؟ صحابہ سے فرمائے کہ ذرا کان کھول کر سن لیجیے، مجھ سے پہلے انبیاء اکرام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کئی ایک پیغمبر آئے، ان کے امتوں نے انبیاء کے انتقال کے بعد، انبیاء کی وفات کے بعد ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیے۔ وَاتَّخِذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تم ایسا ہرگز مت کر، تم میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ وصیت کر گئے تو دوسروں کی کیا اوقات ہے؟ چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کیسے اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو سکتے، کیسے اس کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا سکتے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر کو سجدہ گاہ بنانے سے یا پھر ماتھا ٹیکنے سے منع فرمائے تو ہم دوسروں کی خبروں پر ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کئی ایک آیتوں میں فرمائے ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے، سورہ احقاف کی آیتیں، سورہ سبا کی آیتیں، سورہ نمل کی آیتیں، کتنے آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، وفات ہو گئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ لوگ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا یا تمہاری دعاؤں کا جواب دینا، تمہاری پکار کا جواب دینا تو دور کی بات، وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری پکار وہ سن بھی نہیں سکتے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ انسان اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑھ کر گمراہ عقیدے کا انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن تک بھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ آپ کی دعا سے غافل ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں، وہ غفلت میں، وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے تو کہاں سے جواب دے سکتے؟ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورہ نمل کی آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، کسی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی ذرہ برابر بھی کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، نہ انسان کو، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق، چھوٹی سی مخلوق کو بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جس سے تم مانگتے ہو وہی خود مخلوق، وہی خود پیدا کیے گئے۔ اموات غیر احیا، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ ولا یشعرون ایانا یبعثون، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں، احساس نہیں کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ صاف
ان آیتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، ہماری تکلیفات کو دور نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ انبیاء اکرام بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ انبیاء اکرام، اگر ہم سیرت تاریخ پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں انبیاء اکرام کی، تو انبیاء اکرام خود محتاج تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ ہے بے نیاز، غیر محتاج، اللہ صمد ہے۔ آج ہماری خواتین کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے کہ اولاد کی کمی کی وجہ سے یا اولاد نہ ہو تو فوری طور پر غیروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پھیلاتے ہوئے جاتی۔ اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ۔ اگر کسی کے پاس لڑکا ہے تو لڑکیاں مانگنے کے لیے غیروں کے پاس ہاتھ پھیلاتی ہے، لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کو مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتی۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجیے، انبیاء اکرام اپنی من چاہی اولاد نہیں پیدا کر سکے، دوسرے کیا پیدا کر سکیں گے؟ دوسرے کیا دے سکیں گے؟ انبیاء اکرام اپنی اولاد بھی نہیں پیدا کر سکے یا اپنی من چاہی اپنی پسندیدہ اولاد نہیں بنا سکے، نہیں پیدا کر سکے، تو دوسرے بالکل بھی اس سے عاجز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف بیٹیاں تھیں، جتنے بھی نرینہ اولاد تھے سب انتقال کر چکے تھے، حتیٰ کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا جانے لگا۔ ابتر یعنی دم کٹا، غیر نرینہ اولاد والے انسان کو ابتر کہتے۔ سورہ کوثر بھی اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کفار و مشرکین آپ کو کہتے تھے ان شانئک ھو الابتر، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ بے نام و نشان نہیں، بلکہ یہ کفار ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف لڑکیاں تھی، لڑکے جتنے بھی 3 اولاد آپ کے نرینہ ہوئے 3 بھی انتقال کر گئے۔ آپ اپنی جانب سے اولاد نہیں پیدا کر سکے۔ دوسرے کئی انبیاء اکرام کے بارے میں تاریخ پڑھیے، زکریا علیہ السلام یا پھر دوسرے انبیاء اکرام ہیں جنہیں لڑکیاں ہی تھی، لڑکے نہیں تھے۔ شعیب علیہ السلام تو لڑکیاں، صرف لڑکیاں تھی، لیکن وہ اپنی جانب سے لڑکوں کو پیدا نہیں کر سکے۔ اور تو اور ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم پچھلے مرتبہ بھی سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے، اولاد نہیں تھی، ان کے نسل کو باقی رکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کسی اور کے سامنے جا کر اپنے حاجات کو بیان کیا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80-90 سال کی عمر میں انہیں اولاد عطا کی۔ احساس محرومی کے بعد، بانجپن کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے باوجود انہیں اولاد عطا کیا۔ اللہ ہی دینے والے ہیں، اگر دیتے تو انبیاء اکرام اپنے لیے اپنی من چاہی اولاد پیدا کر سکتے، یا پھر کوئی اللہ کے علاوہ غیر دے سکتا ہے تو سب سے زیادہ اہل انبیاء اکرام ہوتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اللہ کے سامنے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، بشرط یہ کہ ہماری دعاؤں میں وہ طاقت ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہم مانگتے ہوئے اتنا یقین، اتنا ایمان ہمیں ہونا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی عطا کریں گے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ غلطی جو خواتین میں تھی عقائد کے متعلق، سب سے بڑی غلطی کہ غیروں کے سامنے اپنے حاجتوں کو بیان کرنا، جبکہ ایمان باللہ ضروری،
صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ ہی سے ہم اپنے دعاؤں کو مانگے، تو یہ صفات اگر عورت کے اندر ہے تو وہ عورت مومنہ عورت بن سکتی ہے یا ایک مثالی عورت بن سکتی ہے۔ دوسری خرابی، دوسری غلطی ہماری خواتین میں توہم پرستی کی ہوتی ہے، وہم و گمان۔ اکثر خواتین وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر وہم شدہ ہو جاتے ہیں۔ توہم پرستی خواتین میں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ کیا وہم پرستی کیا ہے؟ کسی بھی بات کے متعلق اگر کوئی کہہ دے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو فوری اس پر یقین کر لے، وہم میں مبتلا ہونا، گمان میں مبتلا ہونا، ہاں یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سے وقفے کے بعد رکھوں گی، تو ہم یہاں پر رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام خواتین اور اسلام۔